صدقہ فطر کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ موجودہ ریٹ کے مطابق صدقہ فطر کی کم از کم جو مالیت ہے وہ نقدی کے حساب سے 300 روپے کم از کم، اور اس کے بعد جو اس سے بہتر پوزیشن میں ہیں ان کے لیے کھجوروں پر صدقہ فطرانہ ہوتا ہے، وہ کم از کم 1000، اور اسی طرح لیڈ لوگ جو ہیں اللہ نے جن کو بہت مال دیا ہے ان کے لیے صدقہ فطر 24 پر ایک فرد کے حساب سے، اور یہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ گھر کے سربراہ کے ذمے تمام گھر کے افراد کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان کے آخری دنوں میں، جس طرح اب آخری دن چل رہے ہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا اور صدقہ فطر کو مقرر فرمایا۔ 1 سا خرما یا جو یا نصف سا گیہوں گندم یعنی اناج کے حساب سے، اور گاؤں میں دیہات میں جہاں گندم کے حساب سے نظام چلتا ہے تو وہاں تقریباً 2.25 کلو گندم بھی ادا کی جاتی ہے کیش کی بجائے گندم۔ شہروں میں کیونکہ آٹا استعمال ہوتا ہے، یہاں گندم کا نظام نہیں ہے، پیسا ہوا آٹا لے کے آتے ہیں، تو یہاں تقریباً 2.25 کلو آٹے کی مالیت کے حساب سے چکی والا جو استعمال کرتے ہیں خاص کر اسی پہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ان کے گھروں میں اللہ نے کھلا راشن دیا ہے، ظاہر ہے ان کے پاس ہر وقت پھل ہوتے ہیں، میوہ جات ہوتے ہیں، 2-3 قسم کے کھانے ہوتے ہیں، تو وہ اس حساب سے وہ اپنی کھجوروں کے حساب سے یا وہ جو میوہ جس سے بولتے ہیں اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ منادی بھی گرائی، یعنی کہ یہ صرف مسجد نبوی میں ہی اعلان نہیں فرمایا، صحابہ کو نہیں کہا، بلکہ آپ نے صحابی کو بھیجا کہ وہ مکے میں جا کر بھی اعلان کرے، بازاروں میں گلی کوچوں میں بھی۔ اس وقت یہ ساؤنڈ سسٹم یا موبائل وغیرہ لوگوں کو اطلاع کے لیے نہیں تھا، تو اس طرح کا حکم مسجد میں اور مسجد کے باہر گلی کوچوں میں بھی ضرورت پڑنے پر حضور ارشاد فرماتے۔ تو اس طرح حکم دیا گیا کہ مسلمانوں تم پر صدقہ فطر واجب ہو گیا عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی تاکہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کو پاک کیا جائے اور مساکین کی خوشنودی ہو جائے، یعنی مساکینوں کی حلپ ہو جائے، کمزور لوگوں کی، غریبوں کی۔ اس لیے انس رضی اللہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، بندہ کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر واجب ہے اور اسے وہ ادا نہ کرے۔ تو اگر کسی نے عید کی نماز ادا کر لی، صدقہ فطر ادا نہیں کیا تھا، تو بھی اس پر واجب ساقط نہ ہوگا کہ وہ صدقہ فطر ضرور ادا کرے۔ یعنی یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ یہ تو عید سے پہلے ہی ادا کرنا تھا تو لہٰذا اب عید گزر گئی ہے تو صدقہ فطر بھی ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ صدقہ فطر واجب ہی رہے گا، اسے ادا کرنا پڑے گا۔ جیسے آگے لکھا ہے، صدقہ فطر ہر مسلمان بچہ جو بھی پیدا ہو، اگر صاحب مال ہو گیا تو صاحب نصاب ہے، حاجت اصلیہ سے فارغ ہے، عاقل بالغ مال نامی ہونے کی شرط نہیں، تو اس پر یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ یعنی اگر وہ ذہنی طور پر نہیں بھی ٹھیک ہے، اب نارمل بچہ ہے یا بڑا، اس کی طرف سے بھی فطرانہ دینا ہے، واجب ہے۔ اور یہاں ایک جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے کہ یہ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا اتنا ضروری نہیں، نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو تب بھی واجب ہے۔ جیسے زکوٰۃ جس لمٹ پہ جا کے واجب ہوتی ہے اس سے کچھ کم بھی ہو تو بھی ادا کرے۔ تو زکوٰۃ کی جو کم از کم جو لمٹ ہے
وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہے، وہ اب تو تقریباً 2 لاکھ کے قریب بنتا ہے جا کے، تو تب وہ زکوٰۃ اس پہ واجب ہوتی ہے۔ لیکن یہ فطرانہ اس سے کم بندے کے پاس بھی پیسے ہوں، یہ جو لفظ ہے نا حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی جو اس کی ضروریات زندگی کی ہیں وہ ساری ادا ہو رہی ہیں، اس کے بعد کچھ بھی رقم اس کے پاس ہے تو وہ فطرانہ دے گا، اس پہ لازم ہے جو اس کے پاس اگر کچھ بچے پڑے ہیں۔ اگر کام ہی پورا ہو گیا، ختم ہو گیا تو پھر نہیں۔ لیکن اب تو جو جس طرح کے ہمارا نظام زندگی ہے اس میں تو بہت بھی پیسے ہوں تو نہیں بچے گا، کیونکہ وہ جس سٹینڈرڈ میں لوگ ہم داخل ہوتے ہیں اسی سٹینڈرڈ کی وہ شاپنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا پاؤں امیری میں رکھا تو امیروں والے نخرے شروع، اور غریب بھی ایسے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے وہ سٹائل لائف کا جو سٹائل ہے وہ امیروں جیسا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے پاس پھر کہاں راس بچے گی۔ تو بہرکیف یہ قناعت بھی ضروری ہے اور میانہ روی بھی ضروری ہے، یہ بھی حصہ ہے کہ اپنی زندگی میں قناعت کو، اگر غربت ہے تو قناعت کو اپنائیں، اور اگر تھوڑا بہت مال دیا ہے تو بھی میانہ روی اختیار کریں۔ حد سے زیادہ خرچہ جائز نہیں، فضول خرچی جائز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، یعنی ایسے شیخیاں مارنیاں، فضول خرچیاں کرنیاں، چند چیزیں ہیں اسی پہ اکتفا کرو، آپ اس کو ڈھیر لگائی جا رہے ہو، اپنے آپ کو زیادہ شیخیاں مار رہے ہو، تو یہ فضول خرچی بھی جائز نہیں۔ تو صدقہ فطر جس طرح کا بھی گھر کا فرد ہے، یعنی اگر رشتہ دار نہیں بھی ہے لیکن وہ گھر کا ایک فرد بنا ہوا ہے، وہ گھر میں کام کرنے والی یا ورک کام کرنے والا آیا یا کوئی بھی آپ کا حصہ جو فیملی کا ہے، جو آپ کے دسترخوان سے ہی کھاتا ہے، آپ کے رحم و کرم پہ، تو وہ بھی آپ کے ذمہ ہے کہ اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، یہاں تک کہ عید سے ایک دن پہلے چاند رات بھی پیدا ہو گیا تو بھی اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوگی، گھر کا جو سربراہ ہے وہ ادا کرے۔ اگر والد فوت ہو گیا ہے تو دادا ہے وہ ادا کرے، بھائی ہے بڑا وہ ادا کرے، اور اگر جو بچے بالغ ہو جاتے ہیں یعنی خود کمانا شروع ہو جاتے ہیں وہ اپنی طرف سے خود بھی ادا کریں، یا پھر ایک گھر کے فرد کو سارے خرچہ دیتے ہیں، جمع کرواتے ہیں تو پھر وہ سب کی طرف سے ادا کرے۔ تو بہرکیف یہ کم از کم جس طرح کا ہمارا یہ معاشرہ ہے، جس طرح کے ہم رہ رہے ہیں، یہ زیادہ کم از کم 300 کے تو ہم پر بہت لازم ہے کہ ہم ادا کریں۔ اب یہ دینا کس کو ہے؟ ظاہر ہے جس کو زکوٰۃ فطرانہ لگتا ہے، جو بالکل غریب ہے، سادہ پوش ہے، عیالدار ہے، جس کی انکم نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ فطرانہ لینے کا حقدار ہے، تو آپ اسے دیں۔ خاص کر جنہیں آپ جانتے ہیں اور آپ کے قریب ترین جو رہتا ہے، پڑوس میں ہے، یہ دیکھیں جب بھی آپ زکوٰۃ فطرانہ صدقات وغیرہ یا خیرات کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو آپ کے قریب ترین کا پہلے حق ہوتا ہے، جو رشتے میں قریب ترین ہے وہ بھی، جو رہائش میں قریب ترین ہے وہ بھی، اور ہمارا جو رہائشی ہے وہ داتا صاحب جا کے دیگ مانگتا ہے، تو وہ ہم ساتھ بیٹھے ہمیں پوچھتا بھی نہیں، بھائی ادھر بانٹنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، خواہ آپ نے منت بھی مانی ہو تو اس کی روح کو ثواب ہی پہنچانا ہے نا، کہ داتا صاحب کو ہی چاول کھلانے جا کے ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ نے منت مانی ہے کہ یہ خیرات ان کی روح کے ساتھ، تو آپ گھر بیٹھے بھی دائیں بائیں آپ کے بہن بھائی آپ کے ارد گرد اسی کو ترجیح دیں۔ پہلے آپ اپنا علاقہ، آپ اپنا دایاں بایاں مضبوط کریں، آپ کے پڑوس آپ پہ راضی ہوں، رشتہ دار راضی ہوں، ان کے حق ہیں، تو جو بھی مسکین ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ لوگوں میں بھی صدقہ فطر تقسیم کیا جا سکتا ہے اور ایک دو کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں ایک بات جو میں اکثر کہتا ہوں کہ پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کو ساری عمر ہو گئی بتاتے ہوئے کہ صدقہ فطر یا یہ زکوٰۃ وغیرہ بتا کر نہیں دیتے، یا اس شکل میں نہیں دیتے کہ لینے والا محسوس کر لے کہ یہ مجھے فطرانہ دے رہا ہے یا مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے، اس پوزیشن میں نہیں کرتے۔ آپ تو پھر غریب کی توہین کریں گے نا، اپنی تشہیر کریں گے کہ میں بڑا ہوں، میں دے رہا ہوں، تو غریب ہے، بھوکا ہے، یہ جائز نہیں۔ بس کافی ہے آپ نے نیت کر لی اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو اس کو ایسی شکل میں دیں اسے یہ محسوس ہو کہ مجھے گفٹ دے رہا ہے،
مجھے ویسے ہی ہیلپ کر رہا ہے، دوائی کی ضرورت ہے دوائی کی شکل میں، فیس کی، جس طرح راشن کی، ویسے ہی اس کو محسوس ہو، یہ نہ ہو کہ یہ مجھے فطرانہ زکوٰۃ دے رہا ہے اور آپ یہ احساس نہ دلایا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق